سازشی حرکتوں اور عہد شکنی کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ فرمایا، انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن فرمایا، تو ان میں سے بعض سرداروں نے، جن میں حی بن خطب وغیرہ نے، خیبر کا رخ کیا، جہاں ان کا بے حد اکرام کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ان کو اپنا سردار مان لیا گیا۔ حالانکہ غزوہ بنو نذیر میں ان کو جلا وطن کیا گیا، تو ان کی پیشانی پر ذلت کا بدنما داغ بھی موجود تھا، جسے دھونے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر باری حملے کی سازش شروع کر دی۔ اولا انہوں نے مکہ آ کر کفار قریش سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ قریش کے سینے پہلے ہی بدر وغیرہ کے انتقام کی آگ سے دہک رہے تھے، لہذا انہوں نے اس جنگ میں شمولیت پر ہنسی خوشی رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ قبیلہ بنو غطفان گئے، ان کو خیبر کی آمدنی کا لالچ دے کر جنگ پر آمادہ کیا۔ الغرض انہوں نے بھی سرزمین عرب کے لیے کفار قریش، بنو غطفان، بنو سلیم، مختلف قریش اور یہودی عرب کے قبائل کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اتحادی فوج تشکیل دے دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ بہت سخت تھی۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا خونخوار لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب کے تمام غیر مسلم ایک ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ یوں ان کے لشکر کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب اس لشکر کے جرا کی حملہ کی خبر پہنچی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دیتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے۔ اہل عرب کے لیے خندق کھودنا ایک نئی جنگی تعبیر تھی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر صلہ پیار کے دامن میں 3,000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ صلہ پہاڑ کو پشت میں رکھ کر تیزی سے خندق کا کام مکمل کیا گیا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نفس بے نفیس شامل تھے۔ ایک قول کے مطابق 6 دنوں میں خندق کا کام مکمل کیا گیا۔ صلہ پہاڑ آپ کی پشت پر تھا، آپ کے سامنے خندق تھی، اور خندق کے اس پار دشمن افواج، یہود و مشرکین کی افواج کے حملہ آور ہونے سے پہلے تک مدینہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ میثاق مدینہ کا پابند تھا، مگر دوران محاصرہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے اصرار کر کے اس قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو قریظہ نے عین جنگ کے موقع پر بے عہدی کی۔ خندق سے فارغ ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی احتساب فرمایا، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین اور یہودیوں کی افواج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی شجاعت اور خندق ان کی رائے آئی۔ انہوں نے خندق کے پاس پڑاؤ ڈالا، محاصرے کی عرض سے مورچے بنا لیے۔ بعض کفار نے
تنگ جگہ سے خندر عبور کرنے کی کوشش کی، ان میں تو کچھ کامیاب ہو گئے، مگر خندق کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ دوران محاصرہ دونوں جانب سے ہوئی تیر اندازی اور اس طرح معمولی جرپوں کے علاوہ باقاعدہ جنگ نہ ہو سکی۔ سخت موسم، طویل ہوتا ہوا محاصرہ، راشن کا ختم ہونا اور یہودیوں کے دغابازی کی خبروں کے باعث پیدا ہونے والے انتشار، یہ چیزیں پہلے ہی اس لشکر کو سرد درد بنی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی نصرت و مدد ایسی آندھی آئی کہ کفار کے خیمے الٹ پلٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و کرم سے ایسی آندھی کو نازل کیا کہ کافروں کے دل پست ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ امیر لشکر نے یہ کہتے ہوئے اپنی فوج کو واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ اس طرح سارے کے سارے یہودی ڈر کر بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تعداد 6 تھی، وہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ مسلمانوں کو جانی نقصان سے بھی بچایا۔ حضرت سلیمان فارسی بتائی ہوئی حکمت عملی کام کر گئی۔ حالانکہ جتنا محاصرہ کفار مکہ اور بنو غطفان کے لوگوں نے کیا تھا اور یہود و نصارہ نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، ان کی کوشش تو یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کو قبرستان بنا دے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت تو کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ، اور جیسے 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی، انہوں نے کفار مکہ کو چن چن کر مارا۔ ان کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ کئی سالوں تک اس کا محاصرہ کرتے رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ بڑی شخصیت قبیلہ اوس کے سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ یہ تھا غزوہ خندق کا مختصر سا واقعہ۔ حالانکہ کافر اپنی پوری جدوجہد اور کوشش کے ساتھ لوٹے تھے، مگر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے وہ بے بس ہو گئے اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئے۔